الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگ اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، آپ کے سامنے اس وقت جو بات کرنی ہے اور سب سے اہم بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت شعبان کے مہینے کا آخری وقت ہے، چلچلاؤ کا وقت ہے، اور صرف یہ مہینہ آپ سے الوداع کہے گا. اور اس کے بعد ایک بڑا مہینہ جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس کی آمد ہے، استقبال ہے. تو اس کے لیے کیا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو یہاں پر سمجھنا ہے. رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے. قرآن کریم میں صاف طور پر کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والوں، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے، شاید تم تقوی اختیار کرو. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ ہر قوم میں کسی نہ کسی طریقے سے فرض تھا، اور جب رمضان المبارک کے روزے امت محمدیہ کے اندر فرض نہیں ہوئے تھے تو ایک روزہ جو عاشورہ کا روزہ ہوتا تھا وہ رکھا جاتا تھا اور وہ پورے مہینے پر مفید ہوتا تھا. اس کے بعد ہجرت کے بعد ہجرت کے دوسرے سال میں روزے اور نماز وغیرہ فرض ہوئی تھی. تو اس موقع سے تب سے لے کے اب تک تقریباً 1442 سال ہو چکے ہیں، 1444 کا سال چل رہا ہے. تب سے لے کے اب تک اس امت پر روزے فرض. اس کے علاوہ دوسری جو امتیں اس دھرتی پر آئیں اور اس پرتھوی پر نجات کی قوموں نے عروج حاصل کیا، الگ الگ مذاہب کے لوگ آئے، ان میں بھی روزہ کسی نہ کسی طریقے سے تھا. یا آج بھی اس دھرتی پر جتنی قومیں بستی ہیں، چاہے مسلمان ہو یا مسلمان کے علاوہ دوسرے مذاہب ہیں، ان میں بھی روزے کا منصب ملتا ہے، لیکن اس کے نام الگ الگ انہوں نے رکھ دیے ہیں. کوئی وقت ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ معاف کہہ دیتا ہے، کوئی اس کو جو ہے اسی طریقے سے جو ہے دوسرے تمام نام کے ساتھ جو ہے یاد کرتے ہیں. اب روزہ کیا ہے، اس کو اہم سمجھنا ہے. آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہنے کا نام ہے. بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں. ایسے تو انسان صبح سے شام تک کسی سفر پر ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کسی جگہ چلا گیا، اجنبی ہے، تو پھر ان تمام چیزوں کے اندر بھی روزہ کے مالک ہی عمل کرتا ہے. یعنی کہ جو ہے ان تمام چیزوں کے اندر بھی انسان روزے کی طرح عمل کرتا ہے. یعنی کہ وہ صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، اور بھوکے پیاسے رہنے سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ روزے کا ثواب حاصل کرے، بلکہ اصل مقصد تو للہیت ہے. اصل مقصد تو للہیت ہے، اور للہیت کی بنیاد پر انسان جو ہے عمل کرتا ہے. تو روزہ
روزے کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے بات کر رہے تھے کہ روزہ جو ہے وہ دراصل صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر للہیت، اللہ کی خوبصورتی کا جاننا اور اس کے لیے روزہ رکھنا اصل مقصد ہوتا ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جسم کے تمام اعضاء اور تمام حصوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اب جسم میں چاہے کون سا پارٹ آپ اٹھا لیں اس کا بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف بھوکے پیاسے رہنا یہی روزے کا مقصد ہے، کوئی مقصد اس کا نہیں ہے۔ اگر آپ نے بھوکے پیاسے رہ کر غلط کام کیے، غلط دیکھا، غلط سوچا، غلط ہاتھ اٹھایا، غلط بول دیا، غلط جگہ چلے گئے تو روزے کا مقصد اور نکل گئی، باہر ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں ہو، جبکہ آپ کو بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ روزے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھ رہا ہے تو جسم کے تمام حصوں کا، آنکھوں کا بھی ہوتا ہے غلط چیز نہیں دیکھیں، کانوں کا بھی ہوتا ہے غلط چیز نہیں سنیں، منہ کا بھی ہوتا ہے غلط چیز نہیں بولیں گے، ہاتھ کا بھی ہوتا ہے غلط چیز نہیں اس سے پکڑیں گے، لیں گے، دیں گے۔ اب جو व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, सब इसमें आ गए कि हम गलत नहीं तोड़ेंगे, गलत नहीं करेंगे। और पैरों का भी होता है और दूसरे तमाम आज़ा का भी होता है कि कोई भी चीज़ अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं करेंगे, बस रोज़ा है। अब जब तमाम आज़ा अल्लाह के फरमाबरदार होकर जिंदगी गुजारेंगे और उसके हुक्म पर चलेंगे तो फिर देखिए अल्लाह की जो इनायतें होंगी, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत में आपके ऊपर सरफराजी करेंगे, वो ये है कि आपको सबसे पहले खुदा की तौफीक मिलेगी कि इबादत। रोज़ा खुद इबादत है, मज़ीद उस रोज़े के अंदर दूसरी तमाम इबादतों की तौफीक मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर इस्तग़फ़ार है, मिसाल के तौर पर कुरान की तिलावत है, मिसाल के तौर पर नमाज का एहतमाम है, मिसाल के तौर पर खैरात है, मिसाल के तौर पर सदका है, मिसाल के तौर पर रोज़े को अफ़्तार कराना है। ये सारी नेकियां भी उसी के दिल में आपकी चली जाती है और नतीजा ये होता है कि इंसान ढेर सारी नेकियां इकट्ठी कर लेता है, जो इस महीने का असल मकसद है। रमज़ान का मकसद सबसे बड़ा वो यही है कि हम इसमें खूब सारी नेकियां इकट्ठी कर लें। जिस तरह हम 11 महीने में चाहते हैं कि जितना चाहें कमा लें, जब सीजन आता है तो सोचते हैं कि 2-4 महीने में जितना हो साल भर की कमाई कर लें। इसी तरीके से साल भर के लिए अगर नेकियां इकट्ठी करना है तो ये महीना बहुत अच्छा है, जिसमें एक का सवाब 10 गुना नहीं, 70 गुना नहीं, 700 गुना तक मिलता है। लिहाजा तो कोई छोटा अमल भी अगर इंसान कर रहा है, नफिल नमाज भी पढ़ रहा है, नफिल वगैरह का कोई भी काम कर रहा है तो उसको भी फर्क नजर जाए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फायदे के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी हैं। अब इंसान अगर इसका फायदा न उठाए तो ये खुद उसका नुकसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई नुकसान नहीं। अल्लाह ने तो फरामानी की, अल्लाह ने बेशुमार अपने दरवाजे खोल दिए, अल्लाह ने लोगों से कह दिया कि मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें दूंगा, तुम मांगो मैं हिदायत करूँगा। लेकिन इंसान ही की खुद किस्मत होती हो, उसी की बदकिस्मती हो कि वो खुदा के सामने आकर भी न मांगे और उससे लोग भी ना लगाए, उससे रिश्ता कायम भी ना करे, उसके महीने में भी उसके दरबार का आए, तो ये उसकी महसूसी की बात है और कोई बात नहीं। लिहाजा इस महीने के अंदर 4 काम बहुत एहतमाम के साथ करने चाहिए। नंबर 1 इस्तग़फ़ार की कसरत, क्योंकि आमतौर पर जो है इंसान से गुनाह हो जाते हैं और ऐसे गुनाह हो जाते हैं उसको खुद ही पता चलते हैं, छोटे हैं बड़े हैं। अब छोटे गुनाह जो होते हैं जब नेकियां इंसान करता है तो वो माफ होते रहते हैं, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। छोटे गुनाह हैं सगीरा जिनको कहते हैं तो वो नेकियों से खत्म हो जाते हैं, लेकिन कबीरा गुनाह के लिए तौबा करने की शर्त है। लिहाजा तौबा जब करेंगे तो अल्लाह की खुशनुदी आपके साथ लग जाएगी। तो सबसे ज़्यादा पहला अमल क्या करना है? इस्तग़फ़ार, कसरत इस्तग़फ़ार। चलते फिरते उठते बैठते आपको इस्तग़फ़ार कबूल करना, क्योंकि इंसान खताओं का पुतला है, उससे इतनी गलतियाँ होती हैं कि वो खुद नहीं समझता, वो ये सोचता है कि नेकियां हो रही हैं लेकिन वो गलतियाँ हो रही हैं। तो इस्तग़फ़ार पढ़ें। दूसरी चीज़ जो है वो
کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح پڑھتے رہیں. یہ تسبیح بھی آپ کے لیے کارآمد ہے کہ جتنا ہو سکے. یہ دونوں تسبیح ایسی ہیں کہ چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو ہر شخص کر سکتا ہے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ دعا نہیں پڑھے آپ. عام طور پر یہ ہے کہ ہم کو دعائیں یاد نہیں, نماز یاد نہیں, ارے کم از کم یہ دو چیزیں یاد نہیں, کم از کم یہ دو چیزیں کر لیں. استغفراللہ ہی پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھ لیں. یہ تو پڑھنا ضروری ہے ورنہ مسلمان بھی رہیں گے آپ. تو یہ دو تسبیح لگا دیا. اور جب دعا کریں اس کے بعد تو دو دعا کریں, چار کام ہو جائیں گے. ایک دعا یہ کہ اللہ مجھے جنت مل جائے, میں جنت کا مستحق بناؤں, میرے سارے گناہ دھل جائیں کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں. ایک جنت کی طلب کرنا, اس میں کیا ہے جنت کی طلب. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے, جو چوتھا کام ہے جہنم سے پناہ مانگنی کہ اللہ مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دے, مجھے معاف کر دے, اور کیا تاکہ میں جہنم کا کسی دیکھنا پاؤں, اس لیے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ چار کام ایسے ہیں کہ اگر انسان کرے گا ہر شخص کر سکتا ہے. اس میں کوئی پڑھے لکھے کی قید نہیں ہے, اس میں ایسی کوئی قید نہیں تھی کہ جو پڑھا لکھا ہے وہی کر سکتا ہے, جو ان پڑھے وہ نہیں کر سکتا. سب کوئی کر سکتے ہیں اگر انسان چاہے. دعا کون نہیں مانگتا, مانگ سکتے ہیں. جنت کو طلب کوئی نہیں کر سکتا, سب کر سکتے ہیں. جہنم سے پناہ کون نہیں مانگ سکتا, سب مانگ سکتے ہیں. تو یہ چار کام ضرور کرے سب کو. اب کوئی پڑھا لکھا ہے وہ اللہ نے اس کو جو ہے علم دیا ہے, قرآن کی تلاوت بھی آتا ہے, حدیث بھی آتا ہے, پڑھ لیتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام وقت کو ڈیوائڈ کر دے کہ 1 گھنٹہ میں تلاوت کروں گا, 1 گھنٹہ مناجات کروں گا, 1 گھنٹہ فلاں کا. تو جب وہ ڈیوائڈ کر دے گا تو سارے اس کو ثواب مل جائے گا ہر طرح سے. ایک لفظ الف لام میم کہنے پر عام دنوں میں 30 نیکیاں ہوتی ہیں. رمضان المبارک میں 7 گنا معاف ہو 70 سال کے 210 نیکیاں ملیں گی. اب جتنی آپ تلاوت کریں, اب تلاوت میں یہ نہیں کہ خود ہی کرے, کوئی کر رہا ہے اس کو مار بیٹھ جائے سن لے. رمضان میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے, اس میں قرآن سنیں, تو جتنا آپ سنیں گے جتنا آپ پڑھیں گے برابر کا ثواب ہے, کمی کسی میں نہیں. چاہے آپ سنیں چاہے آپ خود پڑھیں, برابر ثواب ملے گا. کمی کسی میں تو آپ سن رہے آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہے, جو پڑھ رہا ہے اس کے ثواب میں کمی نہیں. تو اس طریقے سے اپنے پورے رمضان کو گزاریں, لڑائی جھگڑے سے خاص طور سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر آپ نے رمضان میں لڑائی جھگڑے میں اپنا وقت گزارا, یاد رکھیں پورا سال کی طرح گزرے گا, ایک دوسرے سے جھگڑے مجھے رہیں گے, کہیں ادھر لڑ گئے کہیں ادھر لڑ گئے. یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے. رمضان اگر آپ نے خوبصورتی کے ساتھ گزار لیا اور اس طور پر گزارا کہ بس یہ میرا وہ رمضان ہے کہ جو میرے اللہ کو پسند آ جائے اور میرے اللہ کو محبوب ہو جائے, اگر ایسا رمضان آپ نے گزارا تو دیکھیے گا اگلے 11 مہینے بھی آپ کے لیے خوشنودی کے ہوں گے, اور آپ کو جو اللہ سے الگ انسیت ہوگی, قریب لگاؤ ہوگا, اور اس کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے مزہ آئے گا. ورنہ ایسے کیا ہے کہ رمضان آیا مسجدیں بھر گئے, اس کے بعد تو یہ مقصد نہ ہو. یہ مقصد ہو کہ آپ اگر مسجد سے ہمارا تعلق قائم ہو رہا ہے تو یہ انسان زندگی قائم رہے گا, حیات قائم رہے گا. برابر ہم خدا کے دربار میں آ کر حاضری دیں گے, اور جو فرض ہے ہم پر, جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کریں گے. اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو دنیا کی جو سویلیں ہیں, دنیا کی جو پریشانیاں ہیں, جو مصیبتیں ہیں, جو انسان حالات کا سامنا کرتا ہے, سب آسان ہو جائیں گے, اور دھیرے دھیرے سارے کام کرتے چلے جائیں گے. تو اس طرف سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. رمضان المبارک کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلا حصہ اس کا رحمت ہوتا ہے. اب رحمت والے حصے میں یعنی پہلے 10 دن جو ہے اس کے رحمت کے ہوتے ہیں, اللہ کی رحمتیں برستی ہیں روزے داروں کے اوپر. دوسرا اس کا حصہ یعنی کہ 11 سے لے کے 20 روزے تک جو دوسرا اشرا کا کہلاتا ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے. اللہ کا عزت اس میں مغفرت کے فیصلے سناتے ہیں, فرمانے دیتے ہیں. اور تیسرا حصہ جو 21 سے لے کے 30 تک کا ہوتا ہے, جو تیسرا اشرا کہلاتا ہے, وہ آپ سے خلاصی کا ہے, جہنم سے خلاصی کا ہے, جس میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے.
اب ان 3 حصوں میں اسی طور پر دعا بھی کرے گا، اور خاص طور سے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اس دعا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں تو انشاءاللہ سب فائدہ ہوگا۔ تو 3 حصے ہیں رمضان کے جو 3 عشرے پر منعقد ہے۔ پہلے 10 دن رحمت کے ہوں گے، دوسرے 10 دن جو ہوں گے جو دوسرا عشرہ کہلائے گا وہ مغفرت کا ہوگا، اور تیسرا عشرہ جو آخری عشرہ ہوگا، آخری 10 دن ہوں گے وہ آخرت کا عشرہ ہوں گے۔ اب ان تینوں عشروں میں اسی اعتبار کی دعا کریں، رحمت برس رہی ہے تو مانگے، جتنا مانگ سکے مانگے، مغفرت میں جتنے اپنی توبہ کر سکیں اور اللہ سے مغفرت کے فیصلے کرا سکیں کریں، اور تیسرے عشرے میں جتنا اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ سے آزادی مانگ سکے، جہنم سے آزادی مانگ سکے مانگے، تو اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار نہیں کیا تو مہینہ ضائع ہو جائے گا، وقت تو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، وہ تو دھیرے دھیرے اس طریقے سے جیسے برف کی سیڑھی ہوتی ہے، دن تو رہی ہے لیکن نیچے دل رہی ہے، اور وہ ایک وقت میں ختم ہو جاتی ہے، انسان کے سامنے سامنے ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح وقت ہے کہ سامنے نظر تو آتا ہے اور ایک دم سے چلا جاتا ہے، اسی طرح سے تو اس وقت کی قدر کیجیے، آنے والے مہینے کی قدر کیجیے۔ اس کے اندر سب سے بڑی جو عبادت میں نے کہا روزے کی ہے، روزہ رکھے۔ عام طور پر لوگ روزہ نہیں رکھتے، نوجوان ہماری جو نسل ہے وہ روزہ نہیں رکھتے، 18 سال کے 20 سال کے لڑکے روزہ نہیں رکھتے، منجن کرتے ہوئے 12 بجے ہوتے ہیں اور نظر آتے ہیں، پوری رات ادھر ادھر ٹہلا کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا آپ جو مدد کرنے کے لیے بائک لے کر ادھر ادھر جا کر اپنا وقت کو ضائع کرنا ہے، غلط ہے۔ تو دیر چلے گئے تفریح چل سکتا ہے، پوری رات جا کر کہیں بیٹھ کر گئے ڈھول تاشے کریں، یہ کسی طرح جائز نہیں، اور یہ چیزیں بھی نہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر روزہ سب لوگ کریں، سب سے اہم اس کی عبادت کے لیے روزہ، اور سیام اس کو کہا گیا۔ سیام کا مطلب ہی روزہ ہے، رک جانا تمام ان چیزوں سے جو خواہشات انسان کا نفس چاہتا ہے۔ اب کوئی بھی نفس چاہت کر رہا ہے کھانے کی، پینے کی، جانے کی، آنے کی، گھومنے کی، پھرنے کی، سب کو توڑ دینا روزہ ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا کہ 2 فائدے ہیں۔ ایک تو وہ غریب فقیر جن کی کبھی آپ نے یعنی کہ حیثیت کو نہیں مانا کہ وہ بھوکے رہتے ہیں، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، تو اس کی کثرت کیا ہوتی ہے، اس کا غم، اس کا رنج، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، وہ تمام لوگوں کو ایک روزے رکھنے کے بعد نظر آتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسانیت کا اس میں بھلا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے خوب نوازا ہے، جب وہ روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے میں وہ اس درد کو محسوس کرتے ہیں تو وہ ان فقیر، بیوہ، مسکین، بے سہارا کو مدد کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ ان کے جو درمیان میں فرق ہے ان کو برابر کر دیتا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں، انسان کے اندر بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں۔ پیٹ کی بیماری ہے، اگر پیٹ کی بیماری ہے تو پھر لاکھوں بیماریاں اس کے اندر شامل ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی بھی شخص 12 گھنٹے سے زیادہ بھوکا رہتا ہے تو بہت سی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں کینسر تک کی بیماریاں بھی شامل ہیں کہ اس کے جو کیڑاڑو ہوتے ہیں، اس کے جو کہہ سکتے ہیں کہ کیڑے ہوتے ہیں، وہ کیڑے جب ان کو خوراک ملتی رہتی ہے تو پھول کر بڑھنے لگتے ہیں اور جسم کو اور مزید تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جب ان کو خوراک نہیں ملتی تو وہی کیڑے جسم میں جو بھوک کی شکل میں ہوتے ہیں دھیرے دھیرے بڑھنے لگتے ہیں، کیونکہ خوراک ان کو نہیں ملتی، اور بہت سی بیماریوں سے اس سے علاج ہو جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا فائدہ ہے، انسان اس چیز کو سمجھتا نہیں کہ بس آپ 2 گھنٹے بس کھا رہا ہے تو پیٹ کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے کہ وہ فری ہو سکے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے پیٹ ہی خراب ہو جاتا ہے اور صحت کو بیماری آ جاتی ہے۔ تو طبی نقطۂ نظر سے بھی اس کا فائدہ ہے،
روحانی نقطۂ نظر سے بھی فائدہ ہے. روحانی نقطۂ نظر سے یہ فائدہ ہے کہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف اس کا دھیان اس قدر لگتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے حکم سے بھوکا پیاسا ہے. کھانا جائز ہے، کھا سکتا ہے، پینا جائز ہے، پی سکتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں کھا رہا ہے، کیوں نہیں پی رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو اس کا حکم نہیں دیا. تو یہ جو فرما برداری ہے، یہ اللہ ہم کو مزید فرشتوں کے سامنے یہ بات کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ میرا یہ بندہ جب میں اس کو بنانے کے لیے جا رہا تھا، تم نے کہا تھا یہ خون کی ہولی چلے گا، بھائی بھائی کو نقصان پہنچائے گا، دوسرے کو قتل کرے گا، لیکن تم دیکھو تو میرے یہی بندے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کھانا ان کے سامنے ہے، پانی ان کے سامنے، ایک سے ایک افطاریہ ان کے سامنے ہے، تمام کے تمام ذائقے کی چیزیں ان کے سامنے نہیں کھانے. یہ میرے حکم کے تابع ہو گئے ہیں، یہ میرے فرما بردار بندے بن گئے ہیں. تو بتاؤ یہ کون سے میں نے غلطی کی جو میں نے انسان کو بنایا؟ تو وہ فخر کرتے ہیں یاد ہمارا تعالیٰ کہ تمہیں جان کر رکھ نہیں جانتے. تو پھر اس انسان کو اشرف المخلوقات کا بنی آدم کا تاج پہنا دیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق اس لیے بنایا گیا کہ وہ فرما بردار ہے، چاہتے ہیں سمے نہ پاتا اس کی خاصیت میں شامل ہے. اب اگر وہ یہ سارے عمل کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک خوب سارا انعام پاتا ہے، اللہ کی خوبصورتی اس کو آگے بڑھتی ہے، ثواب اس کو ملتا ہے، اس کا بدلہ جنت. روزے دار کا بدلہ روزے سے نہیں دیا جاتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود اس کا بدلہ ہوں اور میرا اب اللہ جس کا بدلہ ہو تو جنت سے بڑھ کر کوئی بدلہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے روزہ رکھیں. اور اس میں ایک اور سب سے اہم کام جو ہے وہ تراویح کا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نماز اور پڑھ جاتی ہے جس کو تراویح بولتے ہیں، اس کا اہتمام کریں، اس میں ہو سکے تو شرکت کریں، کہیں بھی ہو سکے. کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے لازم کپڑے بہت سے لوگ تراویح ہوتے ہیں کہ ایک دو جگہ پڑھ لی اور تراویح بھی ہو جاتے ہیں، تو ہو سکے کہ اپنے ایام کو یعنی تراویح کے ان ایاموں کو جس میں تراویح چل رہی ہے اس کو مکمل کر کے ہی جو سفر کریں. انشاءاللہ شاہی مسجد میں اس بار تراویح کا اہتمام ہے اور ہر سال کی طرح یہاں جس طرح تراویح ہوتی ہے وہ بھی اہتمام کیا گیا ہے. 17 رمضان 28 تراویح روز اس بات یہاں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. اس میں 2-2.5 بار کے اعتبار سے اس بار بتایا جائے گا. آپ سب سے شرکت کی درخواست.